دوبارہ اپنی آنکھیں کھول لیں، بجائے اس کے کہ سب کچھ لوٹ لیا جائے ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ آج وہی صورتحال ہمارے ساتھ درپیش ہے کہ سب کچھ لوٹا جا رہا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں۔ دائیں ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں آنکھ نے ان کی پناہ، آنکھ بزرگانوں سے کل نہ مانیں گے قیامت میں گرمان گیا۔ ہمارے بزرگوں نے تو جھوڑ کے کہا ہے اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیاں چوکے کھیت، پہلے سمجھ جائے تاکہ اپنا آپ بچا سکے۔ الحمدللہ جہاں تک آواز جاتی ہے کہ آگاہ دینا چاہتا ہوں، شیرنا جیسر رات کو تیری اٹھائی بجلی کالی ہے، سونے والے جاگ کے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ کے کاجل پھوٹ ڈالے یا یہ چور ولاتے ہیں، تیری کچھری کالی ہے اور سونے دین نکالی ہے۔ مجھے گلا غیروں سے نہیں گلا اپنوں سے ہے، جو ہمارے اپنے بڑھ کے ہمارے اندر موجود ہے لیکن غدار ہے۔ آج ہمیں ملک پاکستان میں وہ غدار بھی نظر آئے کہ آج تک اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو کاٹا لیکن ان کی زبانیں نہیں کھلی، اور اگر آج فلسطینی اپنے حق کے لیے اٹھنے میں 5000 علماء کی وراثت کا دعویٰ کرنے والا جس مولوی میں سبحان اللہ کا پٹرول نہیں پڑتا بلکہ نوٹوں کا ڈیزل پڑتا ہے، وہ ڈیزل بھی زبان پھیر کے کہنے لگا کہ میں فلسطینیوں سے کہتا ہوں مجاہدین سے کہ وہ اسرائیلیوں کا خیال کرے، ان کی بچوں کا، ان کی بیویوں کا، ان کی عورتوں کا خیال کرے۔ لیکن ظالم بچوں کو تو وہ پہلے نہیں مار رہے، عورتوں کو تو وہ پہلے پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ تمہیں جن باپوں کا دکھ ہے ان باپوں کے پاس دفع ہو جاؤ، تمہارے جیسے کمینوں کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کو کس کی ضرورت ہے؟ توجہ فرمائیے گا، کل تک حضور کی عزت سے حملہ ہوا، میدان میں الحمدللہ لبیک والے کھڑے تھے۔ پھر قرآن کی عزت سے حملہ ہوا، میدان میں تب بھی لبیک والے کھڑے تھے۔ اس عوام میں مہنگائی کا پہاڑ توڑ دیا گیا اور الحمدللہ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک مارچ کرنے والے لبیک والے کھڑے تھے۔ اور اگر آج مسلمانوں کی بچیوں کی عزتوں کا معاملہ ہے، آج مسلمانوں کی جانوں کا معاملہ ہے، تو الحمدللہ میدان میں پھر بھی لبیک والے ہی نظر آ رہے ہیں۔ اچھا اب اگلی بات یہ ہے، اپنے لیڈر کی باری آئے تو لاہور بھی بند کر دو، اسلام آباد بھی بند کر دو، گلی کوچے بند کر دو۔ اب یہ 22 تاریخ کو ایک نگوڑا آ رہا ہے، ایک ملک پاکستان کا سب سے بڑا چور آ رہا ہے، ملک پاکستان کو لوٹ کے کھانے والا آ رہا ہے، جس کی کالت عدالتوں میں بکنے والے جج کو مٹا سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے سینوں سے اس کی وہ کالت دکھائی جا سکتی ہے جو لوگوں کے سینوں میں موجود ہے۔ وہ لڑکی اب بھی آ رہا ہے اور ہماری عوام ایک سرنے سے ذوق و شوق سے جانے کے لیے تیار ہے۔ ایک باتوں کا بیان سن رہا ہوں، وہ لڑکی سید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے جنت تو ہم نے بانٹنی ہے، ہر اس بندے کو جنت دے دیں گے کہ جو لاہور استقبال کے لیے جائے گا۔ میں نے کہا ظالم جب نبی کی عزت و ناموس پہ حملہ ہوا تب جنت نہیں بانٹی، جب قرآن کی عزت و ناموس کا معاملہ ہوا تب تو جنت نہیں بانٹی، امت مصطفیٰ مر رہی تھی۔ اس کا حال پوچھنے والوں کو تو جنت نہیں بانٹی گئی۔ اگر آج وہ فلسطین میں مجاہدین شہید ہو رہے ہیں، بچیوں کی عزتوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اس معاملے میں تو جنت نہیں بانٹی گئی اور سب اس معاملے میں جنت بانٹنے کے لیے آ گئے۔ مجھے سمجھ آتی ہے قرآن کی عزت کا مسئلہ ہو، حضور کی عزت کا مسئلہ ہو، مسلمان بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہو، بازار میں لبیک والے نظر صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ زندہ جو ہوتے ہیں وہی نعرہ لگاتے ہیں، وہی جاگتے ہیں، مردے نعرہ لگاتے ہیں جاگتے ہیں، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ بہت سے صرف لبیک والے زندہ ہیں اور زندہ وہی ہوتے ہیں جن کا لیڈر زندہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا لیڈر زندہ ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تیری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آخری بات کر کے جانے چاہوں گا، قرآن پاک میں موجود ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لا لهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں وہ دنیا میں بھی لعنتی، آخرت میں بھی لعنتی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جن بچیوں کو مکہ کی وادی میں زندہ تردید کیا جا رہا تھا وہ مسلمانوں کی بچیاں نہیں تھی،
वो काफिरों की बेटियां थी, याद रखें। मुसलमानों ने तो अपनी बेटी को जिंदा दरगोर नहीं किया, काफिरों की बेटियां जिंदा दरगोर हो रही थी। लेकिन उस आलम में भी हुजूर को तकलीफ थी। बेशक दुश्मन की बेटी, उसकी इज्जत में हाथ डाला जा रहा था। अगर दुश्मन की बेटी की इज्जत में हाथ डाला जाए और हुजूर को दिल कर पे, जब हुजूर की अपनी बेटियों पे, अपनी उम्मत की बेटियों की इज्जतों पे हाथ डाला जाए, फिर हुजूर को तकलीफ होगी। और फिर अगर हुजूर को तकलीफ होगी तो कुरान की रूह से ऐसे बंदे लानती हैं जो तकलीफ देने वाले हैं। तो मुझसे पूछो कि हम आसियों ने ठीक किया, तो मैं कहता हूँ कुरान कहता है मलूमीन ऐनामा सोखुहू ओखुहू व कुतलू तक़तीला। फरमाया ये लानती जहां मिल जाए वहीं पे इनको पकड़ो और ऐसे कत्ल करो जैसे कत्ल करने का हक है इसराइलियों को कत्ल करने का और हमासियों की इमदाद और ताउन करने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया। व ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा व ला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। खुदारा मुसलमानों अपने हक़ों के लिए इकट्ठे हो जाओ। तारीख नबी का या रसूल अल्लाह का प्लेटफॉर्म सामने मौजूद है। लोगों ने मेरे भाई से पूछा था, शाह रजवी से, मेरे कायद से पूछा था, अगर लब्बैक की हुकूमत होती तो तुम क्या करते? तो साल भाई ने कहा था अगर लब्बैक की हुकूमत होती ना तो कम अज कम फलस्तीनी पत्थरों से ना लड़ रहे होते, और अगर लब्बैक की हुकूमत होती तो आज बच्चियों को पुकारने की जरूरत नहीं थी कि वो आए और हमारी इज्जत को बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ऐसा आलम होता कि से भी दिशा किसी बच्ची की आवाज आती तो मदीने से चलकर मोहम्मद बिन कासिम उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए आ जाता। इकबाल कहते हैं ये कहाँ से आया है, चाचा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, ये इश्क की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। शीरा न कर सका मुझे जलवा जाने से फर्क, सुरमा मेरी आका खाके मदीना नजर। मुबारकबाद को मुस्तहक है जितने साथी इस रैली में शरीक हुए। गुजारिश है नेक्स्ट टाइम में अगर कभी प्रोग्राम हो आधे घंटे की रैली में जरूर शिरकत किया करें। अपने ईमान का, अपने जज्बात का इजहार जरूर करें ताकि कल क़यामत के दिन सर उठा के रख सके। हुजूर आपकी इज्जत और नामूस के लिए हमारी इज्जत भी हाजिर है और हमारी जान भी।